سوال ہے السلام علیکم، آسک ہم اے بٹ اباؤٹ دا روٹین آف اسٹوڈنٹس ان رمضان. ہاں بالکل. دیکھیے اس میں اسٹوڈنٹ کا کام تو پڑھنا ہوتا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے. اب وہ سارا بند تو نہیں کر سکتا. جب ہم ایک اسپیسیفک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ نے اپنا سارا کام کر لیا، اب آپ کوئی نہیں، پھر اب بے شک اس رمضان کا اصل حق ہے بند کر لے اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن یہ بات نہیں ہو رہی. کسی کا ایگزام ہوگا، نیٹ ہوگا، کسی کا نیٹ پی جی ہوگا، نیٹ ایس ایس ہوگا، کہاں جے ای اس کی طرف پڑا، یہ نہیں. ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں 3 چیزیں کیا کرتے ہیں. نمبر 1، تبدا، شروع کر اپنا دن قرآن سے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ نصیحت کیا کہ تبدا کل شیء بالقرآن. اب تمہارا دن، تمہاری آنکھ کھولے، پہلی چیز کیا دیکھے گا؟ قرآن پر. اپنی شروعات جب تم نے نیک کی، انشاءاللہ اختتام بھی کیا ہوگا؟ نیک چیزوں پہ ہوگا. نمبر دوسرا، اپنے ٹائم ٹیبل میں حسب استطاعت، جو میں نے بتایا کہ ٹائم ٹیبل اب بنائیے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایگزام کے لیے پڑھ رہا ہے. انفیکٹ کوئی کیا، مجھے یاد ہے جب ہم پوسٹ گریجویشن کی پڑھائی کر رہے تھے اور رمضان میں پڑھ رہے تھے اس میں، تو ہم نے الحمدللہ اس میں سب چیزیں کی. ظاہر بات ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں، عام روٹین سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ عام روٹین میں آپ رکھیں گے، وہ رمضان کا حق نہیں. رمضان کا حق یہ ہے، یہ سیزن ہے، وی ہیو ٹو کیچ دس سیزن. نو میٹر یو آر اے اسٹوڈنٹ، نو میٹر وٹ یو آر، نو میٹر ایگزام ہے کیا ہے. اگر آپ روزانہ کا ایک رکوع پڑھتے ہیں، اس میں 4 رکوع پڑھی، 3 رکوع پڑھی، ایک ٹائم ٹیبل کے تحت. ہاں، اس میں اپنا آپ جو ہے، مثال کے طور میں آپ کو اپنا روٹین بتاؤں، جو کسی ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب سے جو اچھا وقت ہوتا ہے صبح کے وقت اپنے قرآن پاک سے شروع کیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا دوپہر، اگر آپ کو سونا ہوگا اس میں، آپ تھوڑی دیر اس کے بعد اشراق کے بعد سو لیجیے. اس کے بعد اپنا اچھی طرح سے پڑھائی کر لیجیے. ظہر تک اچھا ٹائم ہوتا ہے، آپ اچھے جم کے پڑھیے. اس کے بعد قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، ایک پارہ جس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ زیادہ سے لگتے ہیں. تیز سن پر ان کے قرآن پاک تیز پڑھنے والوں کا بالکل غلط کنسیپٹ ہے. ہاں بالکل غلط کنسیپٹ ہے. تیز قرآن پاک کسی صورت میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا. کچھ صورتیں ہوتی ہیں وہ آپ اور میں اس کے اندر یہ نہیں آتے، بلکہ وہ صورتیں بھی جو ہمارے بڑے ہیں وہ ان صورتوں کو بھی نہیں مانتے. تو قرآن پاک کو آہستہ آرام سے جو ہے وہ پڑھنے والا بن جائے. شام کو اس کے بعد یہ مغرب کی طرف آ گیا، مغرب سے پہلے 15 منٹ نے ریزرو کر لیے یا 20 منٹ ریزرو کر لیے، 10 منٹ ذکر کر لیے. میں اسٹوڈنٹ، ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایگزام عام اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا. 10 منٹ ذکر کر لے، 10 منٹ دعا کر لی، افطاری ہو گئی. اب یہ تراویح کے لیے جائے گا، 1 گھنٹہ لگتا ہے تراویح میں، قرآنی تراویح سنے. اس کے بعد جو ہے پھر اپنا اس نے ظہر تک پڑھا، ظہر سے لے کے اس نے عصر تک پھر پڑھا. اپروکسیمیٹلی دے کم اراؤنڈ 4 to 5 hours. یوزلی 8 hours آف اسٹڈیز انف فار اینی ایگزامینیشن پر ڈے، اینی ایگزامینیشن. شام کو تھوڑا سا اور پڑھ لیا، اس بہانے اس کے بعد یہ سو گیا. اور 6 سے 8 گھنٹہ سوئیے. اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں 6 سے 8 گھنٹہ سوئیے. آپ اپنا اکثر اسٹوڈنٹس میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے اس پر اور راتس نہیں. اللہ نے ہمارا لائک ڈاکٹری میں تو سمپل ہے، اٹ از اے کلیئر کٹ کنسیپٹ کہ آپ کو صبح زیادہ یاد ہوگا. ایز سمپل ایز دیٹ. رات میں آپ کی باڈی، یور باڈی از ٹرائنگ ٹو سلیپ اینڈ یو آر بیسکلی فورسنگ یور باڈی ٹو گو اگینسٹ اٹ. یو ریلیزنگ اسٹریس. اور میں نے کئی ساری ٹاکس ہے، یو کین سرچ آن یو، وہ ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ وہ PORMC وہ کس طرح سے جو ہے ساری چیز اس میں اسٹریس ریٹ کیسے بڑھتی ہے. تو نائٹ از ناٹ مینٹ فار اسٹڈی. اللہ نے خود کہا ہم نے رات کو کس لیے بنایا؟ آرام کے لیے. دن کو بنایا کام کرنے کے لیے. ہم الٹا کرتے، پچھت میں بشر رات سا پڑا، ڈزنٹ میٹر. صبح وہ سارا بھول گیا ہوتا ہے. اس لیے صبح کے ٹائم کو، لیٹ می کٹ اٹ شارٹ، صبح کے ٹائم کو، فجر کے بعد کا، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ مانتے ہی نہیں فجر کے بعد سونے کو. یہ تو یعنی کہ اشراق کے بعد، فجر سے لے کے اشراق تک بہت جو ہے علماء کرام اس کو درست نہیں سمجھتے. فجر سے لے کے اشراق تک آپ نہ سوئیے، اس دوران پڑھیے. اس کے بعد آپ اپنا تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے 6 سے 7 گھنٹے پورے کیجیے اور اس کو ایک ٹائم ٹیبل کے اندر کیجیے. اچھا، آسک ہم واٹ دعا وی کین ریسائٹ فار لاؤڈ ون ہو از پاسڈ آؤٹ ریسنٹلی. میرے خیال سے اس میں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ کون سی دعائیں ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ دعا دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. ہاں، آپ اللہ سے ان کے لیے کچھ بھی مانگ لیجئے، اس میں کوئی نہیں. بلکہ میں اکثر اپنے جو ہے عزیز و قارب کو جو ان کو یہ دیتا ہوں کہ جب بھی کسی کا والد فوت ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے کوئی فوت ہوئے ہوتے ہیں، جب بھی یاد آئے، اب یاد تو آگے، فوراً جو ہے 2 چند کلمات جو ہے پڑھ کے بھیج دیے، ان کی یاد کا وہ ہو جائے گا. یا اکثر کیا کرتے کہ اگر آپ کی والد صاحب کا کسی کی کوئی چیز ہے تو آپ نے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جب بھی آپ وہ دیکھیں، نظر پڑے اس پہ، سپوز والیٹ، ہاں کیا نام ہے، آپ کی نظر پڑے اس پہ، تو فوراً جو ہے آپ چند کلمات پڑھ کے وہ بھیج دیجیے. اچھا، واٹ از دا امپورٹنس آف کنیکٹنگ ٹو اے شیخ بزرگ فار پیوریفائنگ اور ہارٹس فرام سنس. تو مجھے لگتا ہے کہ تو ہم نے تفصیل سے بتا دیا. دیکھیے یہاں پہ کچھ مسکنسیپشنس ہوتے ہیں. شیخ اس کو نہیں کہتے جو ان ایسنس ہوتا ہے کہ میں نے ان سے کلمات لے لیا، اب میں نے کلمات پڑھنا شروع کر دیا. دس از واٹ یو کال کہ یہ اسکول ہے، اسکول کا بورڈ ہے، وہ ایسا دکھتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے جس کو ہم بیعت کہتے ہیں،
بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا. کیوں؟ کہ میرے اندر میں نکل جائے اور سننا آ جائے. بکریے نہیں، میں کیا کروں یہ آ جائے. اس بات کو کہتے ہیں. اب یہ جو میں نے بتایا اس کی امپورٹنس کیسی ہے، وہ سارے میرے خیال آدھی جو بات ہے وہ اسی پہ ہوئی تھی. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ امپاسبل ہے آلموسٹ کہ ایک انسان جو ہے خود اپنا تزکیہ کر لے. اٹس ناٹ پاسبل. ہاں، نہ ہی یہ ہمارے سلف و صالحین سے. دیکھیے جب بھی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے بتاؤں، میڈیسن میں بہت ڈاکٹروں کی بات بڑی آسانی سے سمجھ لگتی ہے. ایک ڈاکٹر اٹھے جی صبح، بولے آج میں ایک نیا ٹریٹمنٹ نکالتا ہوں، اس پیشنٹ کو لگا دیتا ہوں. بے شک اس کا ٹریٹمنٹ درست تھا مثال کے طور پہ، اگر وہ پیشنٹ مر گیا اس کو اٹھا کے پکڑ کے بند کر دیں گے، سی لائسنس کینسل کر دیں گے. دوسرا ڈاکٹر اٹھا، وہ بولے گا جی اس پیشنٹ کو یہ ہے پروٹوکال سے دس پروٹوکال، مطلب ہمارے بڑے یہ پرین ڈاکٹر تم سن کرا یہ یت کتاب پہ لکھت ایسے کرنا ہے، میں یہ کروں گا. اگر پیشنٹ مر بھی گیا تب بھی اس کو بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں، تو نے ٹھیک کیا، اور اگر ٹھیک ہوا تو نور نارا نور. دس از دا امپورٹنس آف ایلڈرس ان ایوری پروفیشن. سو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور ایلڈرس. انسان اگر یہ بولے کہ نہ بکر پانے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. ہاں اس میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے بہروپیے بھی ہوتے ہیں. ہاں، ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا. جو صلح صالحین ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کے پاس اب آئیے جائیے اور اچھی طرح سے دیکھیے. یہ نہیں ہے کہ جا کے اٹھ کے جو ہے وہ اپنا آپ کسی کو پکڑا دیا، نہیں، اچھے سے دیکھیے. میں آیا برابری میں سوری کے ٹھیک، میرا مزاج ان کے ساتھ ملتا ہے نہیں ملتا. جب یہ سب کچھ ہو جائے پھر آپ انشاءاللہ اس میں کریں. اور اف یو آسک اے سنگل ورڈ کویشچن کہ از اٹ امپورٹنٹ، اٹ سرٹنلی از امپورٹنٹ. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چاہے کسی کو برا لگے یا کیسا لگے، بٹ اٹ سرٹنلی از امپورٹنٹ. فرام وچ ایج کڈ شوڈ فاسٹ. اوکے، تو بینگ اے پیڈیاٹریشن، دیکھیے چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو جو ہے بچوں کو جو ہے 7 سال کے بعد جو ہے ان کو چیزیں کرانی شروع کرنی ہوتی ہے. 7 سال کے بعد جیسے کیسے پر جب ہم چھوٹے تھے ایسے 10-5 تاپ سار کھیو. سو یو بیسکلی آسک دا چائلڈ ٹو فاسٹ. اس کو عادت ڈالنی ہوتی ہے پہلے. اپروکسیمیٹلی 7-8 ایئرز از فائن، اٹ از پرفیکٹلی فائن. اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فاسٹنگ از ناٹ بیسکلی فاسٹنگ. What is fasting? It is the intention that what you are trying to do. The basic intention is what جو ہم نے پرسوں بھی سنا، حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے. انٹینشن یہ ہے کہ جس طرح سے میں کھانے پینے سے دور رہا، جس طرح سے میں اس چیز سے دور رہا، میں اسی طرح سے کیا نام ہے گناہ سے بھی دور رہوں. یعنی کہ انٹینشن از اوبیڈینس. سو کھانے پینے بچن کے آج سے کھون کین، بلکہ آپ بچوں کو یہ بولیے پہلے آج چیز سوری مانو. اس کے اندر یہ اوبیڈینس والی کیا ڈالنی ہے، یہ صفت ڈالنی ہے، یہ چھو روزہ. ہاں، یہ کہ آج تجھے یہ ساری چیز کرنی ہے. ہاں، اب جس کو ہم عرفن فاسٹنگ کہتے ہیں، تو جس کو ایسا کہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ظلم جبر کرنا، تو یہ نہیں ہے. اب 7 سال کے بعد اور علماء کرام سے پھر پوچھ کے کہ کب ان کے اوپر وہ فرضیت آ جاتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں باقی ساری چیزیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ ان کے اوپر وہ مینڈیٹری ہوتا ہے. لیکن آفٹر 7 ایئرز اٹ از سیف. ایون بیفور دیٹ میڈیکلی اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اوکے، تو if حضرت can say something about school going children about اچھا، اس 7 سال کے متعلق یہ ہے کہ دیکھیں اب اس میں جو بلوغت کا میں نے بتایا کہ جب بالغ ہوتا ہے، تو دنیا میں الگ الگ سٹڈیز ہے کہ کہاں پہ لوگ کہاں پہ کتنے بالغ ہوتے ہیں. احادیث کے اندر 10 سال کا جو تذکرہ تھا کہ 10 سال کے بعد یہ لازم ہوتا ہے. ہاں، پھر بھی اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے، وہ میرا کام نہیں ہے وہ بولنا. وہ علماء کہتے ہیں ولی کل فن رجال، وہ اپنے ان لوگوں کو، میں اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ 10 سال ضروری ہے. اب دیکھیں، اب اس کو اگر ہم کانٹیکس کنسیپچولائز کریں گے تو یوزول جو ایج آف پیوبرٹی بھی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے، 10 11 12 سال، یہ یوزول ایج آف پیوبرٹی ہوتی ہے. If Hazrat can say something about school going children during Ramadan, how to balance their studies with spirituality. دیکھیے اسکول گوئنگ چلڈرن، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ جس طرح سے ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں، آپ رمضان میں ایک رمضان ریزولوشن ان کے لیے بنائیے. ٹھیک ہے، کہ اس رمضان میں تم گول سلیکٹ کرو گے یہ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. دوسری بات، یہاں پہ جب اسکول کی بات اٹھی گئی ہے تو میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. انتہائی ظلم ہے اس بچے پہ جس کو آپ 3 سال سے پہلے اسکول بھیجتے ہیں، بلکہ 3 سال والے بچے کو بھی. انفیکٹ یو کے میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ 2 گروپس کمپیئر کی. بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے. ایک وہ بچہ جس کو اپنے 7 سال سے پہلے بھیجا، دوسرا وہ بچہ جس کو اپنے 7 سال کے بعد بھیجا. انہوں نے 6.5 ایئرس کا کچھ آربیٹری پوائنٹ رکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ جو بچہ بعد میں گیا، جس نے بعد میں اسکول جوائن کیا، آفٹر 4-5 ایئرس نے جوائن کیا، دے پرفارم ریمارکیبلی ویل ان دیئر اسٹڈیز ان فیوچر. جو پہلے ہی گیا بچے کو اپنے بچپن، اس کے لیے کتنی عجیب بات ہے. اور جب اللہ نے اس کو جو ہے 7 سال کے بعد بولنا کہ 1% نماز، تو ہو آر یو
ٹو ٹیل ہم کہ تم اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے چلے جاؤ. اب ٹھیک ہے, اب آپ اسکول بھیجیے. بہت زیادہ بچے, اب میں اکثر دیکھتا ہوں, پرسوں کچھ ایک پیرنٹ آئے تھے میرے پاس, 3 سال کا بچہ ہے جی کریچ جا رہا ہے اتنی ٹھنڈ میں. 3 سال کا بچہ, ہم لوگ خود پیرنٹس ہے, بچے انسانس ونوس تیتھ پسرانا تلت. ہم ایک دفعہ کسی سے بات کر رہے تھے, کہہ رہی تھی کہ میرا من کرتا اٹھا کے دیوار میں مار دوں اس کو. کہ ایسا کرتا ہے انسان کی ماں بچے کو مار مار کے وہ سیدھا کرتی ہے, بنا بات کے مارنا شروع کرتی ہے. اب ماں جس کا خون ہے وہ یہ کر رہی ہے, جو غیر بیچاری جو ٹیچر ہے اس کا تو خون بھی نہیں ہے, وہ تو اس کو دھو کے کیا کر دے گی اس کا. پھر اب کتنے کیمرہ کہاں کہاں لگائیں گے اس کو, یہ کریں گے. اسی لیے یہ ظلم ہے بچوں کے اوپر, آپ ان کو 3 سال سے پہلے اسکول بھیج رہے. ہاں جو بڑے والے بچے ہیں ان کا اسکول کا جو روٹین ہے وہ آپ ان کا کنٹینیو رکھیے, اور ان کو اسکول کے آنے کے بعد ان کو یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ یہ رمضان چل رہا ہے, اس میں سیزن ہے کس کا, عبادت کا. بس یہ پوائنٹ اس میں فکس رکھیے. اینڈ اگین دا آنسر از سیم, ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, بٹ یور ٹائم ٹیبل شوڈ ریفلیکٹ that there are some changes what you have to make in your curriculum, what you have to make in your life for Ramadan.